چونکہ دوسرا موضوع مجھ کو دیا گیا تھا نشہ مکت، میں ایک بات صرف اس میں یہ کہنا چاہوں گا، نشے کے نقصانات کون نہیں جانتا، اس کے احکامات کو بھی جانتے ہیں، اس کے نقصانات کو بھی جانتے ہیں کہ فقہا نے اس کو مکروہ تحریمی بھی لکھا ہے، بعض فقہا نے اس کو حرام بھی لکھا ہے۔ خاص طور پر یہ پوڑی تمباکو جو ہے، شراب تو حرام ہے ہی، اس کے حل کے لیے ہم سب کچھ کر لیں گے، لیکن یہ مسئلہ اس وقت تک نہیں حل ہو سکتا جب تک کہ ماں باپ اپنی ذمہ داری کو پوری نہیں کریں گے۔ ماں باپ اپنی ذمہ داریوں کو پوری کریں، اپنے بچوں کی نگرانی کریں، کچھ وقت اپنے بچوں کو دیں، ان کو اچھا ماحول دیں۔ آج حال یہ ہے کہ بہت سے ماں باپ وہ ہیں جو اپنے بچوں کی نگرانی کیا، ان کو وقت دیتے ہی نہیں۔ بچہ کہاں رات گزار رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا ہم لوگوں کو۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے، گھر میں ماحول بنائیں سیکھنے سکھانے کا، روزانہ کا ایک وقت طے کریں کہ یہ آدھا گھنٹہ اس میں تعلیم ہوگی، کچھ ذکر ہوگا، کچھ پڑھا جائے گا، کچھ سیکھنا سکھانا ہوگا۔ اگر یہ نہیں کر سکتا باپ تو کم از کم اپنی اولاد سے یہ پوچھ لے بیٹھ کر، بیٹے آج تمہارے مکتب میں تم کو کیا پڑھایا گیا تھا بتاؤ نا۔ اپنے بچے سے ہی سن لے، اپنی اولاد پر اپنا رعب قائم کرے۔ ہم نے اپنی اولاد کا حق ادا نہیں کیا، یہ آج بے رحمی کا شکار ہو گئی۔ اولاد کی نگرانی کرے۔ مذہب نے پہلا ذمہ دار ماں باپ کو بنایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اور پھر اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ قوم اور معاشرے میں اس کا دھندا بیوپار کرتے ہیں، ان کو جا کر عاجزانہ درخواست کریں کہ تم کم عمر بچوں کو کیوں دے دیتے ہو ایسی چیزیں؟ جیسے ہمارے بچے ہیں تو تمہارے بھی بچے ہیں، اگر ہمارے بچے تمہارے اس عمل سے بگڑیں گے تو تمہاری اولاد بھی محفوظ نہیں رہے گی۔ ہر شخص اگر قوم کے بچے کو اپنا بچہ سمجھ لیا کہ یہ میرا بچہ ہے، ہم جو چیز اپنی اولاد کے لیے ناپسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے بچوں کے لیے بھی ناپسند کرے، اگر یہ زاویہ ہم نے بنا لیا تو انشاءاللہ بہت جلد معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ورنہ آج ہمارا حال یہ ہے، اگر کسی بچے کو دیکھا پوڑی کھا رہا ہے اور اس سے کہا جائے ذرا اس کو سمجھا دو، تو دوسرا کہہ رہے ہیں تو اس کو بولے پورا خاندانی ایسا ہے۔ بولے بھائی یہ مت دیکھو یہ کس خاندان کا ہے، کس فرد کا ہے، یہ دیکھو کہ کس نبی کا امتی ہے، ہم بھی اسی نبی کے امتی۔ اس لیے اس سلسلے میں بہت سی باتیں چل رہی ہیں، اس انداز سے اس کا حل کیا جائے، لیکن میرے بزرگوں آسان سا حل یہ ہے، ہر ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت کرنا شروع کر دے، ان کو وقت دینا شروع کر دے، ان کو لے کر بیٹھیں، ان کو اچھا ماحول دیں، ان کے دل کے اندر خوف خدا پیدا کرے، دین کی اہمیت ان کے دلوں کے اندر اتاریں کہ دین کتنی اہم چیز ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ظاہر یہ ذمہ داری مکتب کے لوگ پوری کرتے ہیں، لیکن ہم کو اس سے مفر نہیں ہے، ہماری ذمہ داری ہے کم از کم نگرانی کریں ان کی۔ مکتب سے نکلنے کے بعد کہاں جا رہے ہیں، کس وقت مکتب جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں، کس کے ساتھ رہ رہے ہیں، بہت باریکی سے نظر رکھیں۔ ہم اس کے نقصانات کو بھی جان رہے ہیں۔ قرآن نے کہا ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو۔ یہ جو پوڑی کھانے والے ہیں گویا کہ اپنے آپ کو اپنے ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ سب کو معلوم ہے کہ اس کا نقصان کیا ہے، دیکھ رہے ہیں سب لوگ، اس کے ذریعے کینسر کا مرض عام ہو رہا ہے، اور اس کی بنا پر جنسیات خراب ہو رہی ہے۔ میں بہت کھل کر کے اس کو نہیں کہنا چاہتا ہوں، ہر قسم کی کمزوری آ رہی ہے۔ ہم اس کے نقصان کو دیکھنے کے بعد بھی اگر نہ سمجھیں تو یہ ہمارے لیے بہت افسوس کا مقام ہوگا۔ اس لیے میں گزارش کروں گا اس سلسلے میں سب سے پہلے ہر ماں باپ اپنے بچوں کی اپنی نگرانی شروع کر دے اور اپنی ذمہ داری کو پوری کرے، تو بہت آسانی کے ساتھ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔